جی میرا اسلام دھرم میں فرقے کا مطلب کیا ہے وہ سمجھنا ہے۔ بھئی فرقے کا جو مطلب ہے، جیسے آپ نے سوال کیا، آپ دھیان لگا کے سنیں سوال کا جواب۔ فرقے کا جو مطلب ہے، جو لوگوں نے فرقے بنا رکھے، دیکھو اس کائنات کا مالک ایک ہے، یہ ہم سب سمجھتے ہیں، ہم انسانوں کی روح جانتی ہے اس بات کو کہ ہم سب کا مالک ایک ہے۔ جب وہ ایک ہے تو اس کا قانون بھی سب کے لیے ایک ہی ہونا چاہیے۔ ایک باپ اپنے بچوں کو اپنے گھر میں دو قانون نہیں سکھاتا، وہ ایک ہی قانون سکھاتا ہے، بیٹا اچھائی پہ چلو اور برائی سے بچو۔ اسی پرکار ہمارا ایک مالک ہے جو اس نے اپنا ایک ہی قانون سب کو بتایا ہے، جس کو اسلام دھرم میں دین حق کہا گیا ہے۔ دین حق، ایک ہی دین ہے، قرآن مجید ایک ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید پر چل کر دکھایا اور سب کو ایک دین حق بتایا۔ اب یہ جو فرقے ہیں، یہ انسانی شکل میں شیطان ہیں جنہوں نے فرقے بنا دیے ہیں اور دین کو بانٹ دیا ہے۔ جو دین بٹا ہوا ہے وہ دین حق نہیں ہے، یاد رکھیں۔ بھئی اسلام میں جب کوئی بھی انسان داخل ہوگا تو وہ کلمہ پڑھے گا ایک اللہ کی گواہی دے گا کہ ایک اللہ کے سوا کوئی پوجنے کے یوگیہ نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، نبی ہیں، بندے ہیں۔ تو اس کلمے کو پڑھ کر انسان مسلمان ہوتا ہے، تو اس کلمے پر سب لوگ آ جائیں تو دین حق پہ آ جائیں گے۔ جو دین حق ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، برائی سے بچنا، اچھائی پر چلنا، یہ سارے نیم قانون دیے گئے ہیں اسلام کے اندر۔ تو ہم یہ سمجھیں، جو انسان اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں فلاں مسلک سے ہوں، فلاں فرقے سے ہوں، وہ آدمی دین حق پہ نہیں ہے، یاد رکھیں۔ دین حق ایک ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کو سمجھنے کی محنت ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں تاکہ لوگ اس کو سمجھیں۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ جلدی سے جلدی آپ دین حق، سچے دھارمک قانون کو سمجھیں، جو ایشور کا سچا دھارمک قانون ہے، دین حق، اس کو سمجھ کر اندھکار سے نکل کر روشنی کی طرف آئیں۔ تو بھئی آپ دیکھیں گے کہ سنسار کا مالک ایک ہے، اس نے ایک کتاب، آخری کتاب بھیجی ہے جس کا نام قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید میں ایک اللہ کے ایک سے آدیش ہیں، یعنی ایک آدیش ہیں سب کے لیے۔ تو اب لوگ قرآن کو بنا سمجھے پڑھتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے، اس لیے وہ دین حق کو سمجھ نہیں پاتے۔ جو کوشش اور محنت کرے گا اللہ اس کو سمجھا دے گا، جو قرآن کو سمجھ کے پڑھے گا۔ تو جب تک آپ اللہ کے لیے محنت اور کوشش نہ کریں گے، سچی راہ کو آپ پا نہیں سکتے۔ اللہ کے لیے محنت اور کوشش کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے من کا حال جانتا ہے۔ جب ہم اللہ کے لیے کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے گا۔ ہدایت کا مطلب اپنا سچا راستہ ہمیں ضرور دکھائے گا۔ فرقے جو ہیں، فرقے، مسلک، یہ ایک منمانی ہیں، منمانی یعنی اپنے مالک کی مرضی کو نہ جاننا اور اپنی مرضی پہ چلنا، اپنی مرضی کا دھرم بنا لینا، اپنی مرضی کا دین بنا لینا، یہ ہے فرقے کا مطلب۔ جو انسان اپنے مالک کی مرضی کو جانے گا وہ دین حق پہ آ جائے گا، وہ صحیح دھرم پہ آ جائے گا، جو اسلام میں جو قرآن کا جو صحیح قانون ہے اس پہ آ جائے گا۔ اور جو اللہ کی کھوج نہیں کرے گا، دنیا بٹورنے میں لگا رہے گا، حیا مایا میں لگا رہے گا، وہ فرقہ بندی میں پڑا رہے گا، اور وہ اپنی مرضی کے دین پر چلتا رہے گا، اپنی منمانی کا دین ہوگا اس کا۔ تو ہم کیا کریں؟ جب ہم قرآن مجید پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا کر اللہ سے فرمائیں کہ اللہ، میں تو تیری مرضی جاننا چاہتا ہوں، تو مجھے اپنی مرضی دکھا، تیری مرضی کیا ہے، تیرا بتایا ہوا سچا راستہ کیا ہے، میں اپنی مرضی چھوڑ کر تیری مرضی پہ چلنا چاہتا ہوں۔ اسی کا نام اسلام ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے، اپنے سچے بنانے والے مالک کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، جھکا دینا، اور اپنی مرضی چھوڑ کر اللہ کی مرضی پہ جیون جینا، اس کی مرضی کو جاننے کی محنت کرنا، کوشش کرنا۔ جب آپ دل سے کوشش کریں گے تو وہ راستہ آپ کو دکھا دے گا۔ اب میں آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں، آپ کو سمجھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، پرارتھنا کرنی ہے، ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے ہر وقت یہ دعا کرنی ہے۔ اور دعا یہ کرنی ہے کہ یا اللہ، تو نے مجھے جیون دیا ہے، دنیا میں بھیج دیا ہے، اب دنیا میں اتنے سارے دھرم ہیں، مذہب ہیں، میں تجھے پانا چاہتا ہوں، میں جاننا چاہتا ہوں کہ تو نے مجھے جیون کیوں دیا ہے اور تم مجھ سے چاہتا کیا ہے۔ تو لہٰذا دنیا میں اتنے سارے دھرم ہیں، اسلام دھرم اتنا بٹا ہوا ہے فرقوں میں، اور اتنے سارے دھرم ہیں، میں کس دھرم کو مانوں؟ جو تیری طرف سے تیرا سچا راستہ ہے مجھے اس کو دکھا دے اور اس پہ چلا دے۔ آپ یہ دعا ہر وقت اللہ سے مانگیں گے، آپ مانگتے رہیں، جلد بازی نہ کریں، اللہ کو نرمی پسند ہے۔ آپ جب مانگتے رہیں گے لگاتار کنٹینیو، تو بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور راستہ دکھائے گا اور آپ کو گمراہی سے بچائے گا۔ تو ہم اس پرارتھنا کو، اس دعا کو من ہی من میں مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے من کا حال جانتا ہے کہ ہمارے من میں کیا ہے، وہ سب سمجھتا ہے، تو وہ آپ کو ضرور راستہ دکھائے گا۔ تو آپ اس دعا کو، اس پرارتھنا کو اللہ سے مانگتے رہیں،
جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اپنی حرکت میں نہ آئے ہیں۔ اب یہ آپ کے دل کی کیفیت ہے کہ آپ کتنا دل سے مانگیں اور اللہ تعالیٰ کتنی جلدی قبول کرے، ہے کہ نہیں؟ جتنا آپ دل سے لگن سے مانگیں گے اللہ تعالیٰ اتنی جلدی قبول کرے گا۔ اور یاد رکھیں یہ زندگی بڑی دھوکہ ہے، یہ زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، اس لیے اللہ کی کھوج میں لاپرواہی نہ کریں، ہوش و حواس میں اللہ سے مانگیں، بے شک وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے ہمیں بھائی محنت کرنی پڑے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے آپ کوئی بھی کام سیکھیں گے تو اس میں لگاتار آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ یہ نہیں کہ آپ جو ہے ایک آدھ دن سیکھ کر کے پھر ہٹ جائیں، تو ایسے نہیں سیکھ پائیں گے آپ۔ کسی بھی کام میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے لگاتار اس کو سیکھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، تب جا کے آپ سیکھ پائیں گے۔ تو اسی طرح سے آپ اللہ کی کھوج میں آگے بڑھیں، محنت کرتے رہیں، علم حاصل کرتے رہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ آپ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے دنیا ذریعے سے بنائی ہے، ذریعے سے۔ تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اگر کوئی کام جو ہے کوئی آپ کو اگر کھانا بھی کھانا ہے تو بھئی کھانا بنوانا پڑے گا، پھر جو ہے آپ کھانا آئے گا، یا پانی منگائیں آپ تو پانی منگائیں گے، گلاس میں کریں گے تب جا کے پئیں گے۔ تو آپ نے پانی کی پیاس بجھانے کے لیے ذریعہ بنایا ہے نہیں، بچے سے منگایا، گلاس میں ذریعہ بنایا، پھر اس میں پیا۔ اسی پرکار سے جب آپ اللہ سے پرارتھنا کریں گے، دعا کریں گے، تو اس کے لیے ذریعہ بنانا پڑے گا۔ جب آپ اللہ سے یہ مانگ رہے ہیں کہ مجھے اپنا سچا راستہ دکھا دے، تو اس کے لیے ذریعہ بنانا پڑے گا۔ ذریعہ کیا ہے کہ اس کا علم، اس کا گیان کنٹینیو لگاتار حاصل کرتے رہیں، یہ ذریعہ بنائیں، تب اللہ تعالیٰ راستہ دکھائے گا۔ تو بھئی جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، دیکھو عمل کرنے سے ہوگا، کرتویہ کریں آپ۔ اللہ تعالیٰ سے روز مانگیں کہ مجھے سچا راستہ دکھا، اور پھر اس کا علم حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں جی انشاءاللہ کریں گے، ضرور کریں گے۔ ٹھیک ہے بھائی، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔